الحمدللہ 8ویں تراویح آج ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ادا کی۔ 8واں پارہ ولو اننا کا خلاصہ آج آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس پارے میں سورۃ الانعام کا بقیہ حصہ اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورۃ الانعام کے بقیہ حصے میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ دوسری بات لوگوں کی اکثریت گمراہی کی طرف ہے، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ کی 10 وصیتیں، 10 نصیحتیں۔ پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ ضد کر رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے سامنے معجزے پیش کریں گے تو یہ لوگ ایمان لائیں گے، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ لوگ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے، یہ صرف آپ کو ستانے کے لیے ضد کر رہے ہیں۔ آسمان سے فرشتے اتر کے ان سے بات کرے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، مرا ہوا مردہ انسان اٹھ کے ان سے بات کرے تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ لوگ ضد کر رہے ہیں، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ تسلی کے ساتھ رہیے۔ اور دوسری بات اس آیت میں اس بارے میں جو بتائی گئی ہے وہ یہ لوگوں کی اکثریت گمراہ ہے۔ ہمیشہ سے دنیا میں اکثر لوگ گمراہ رہے ہیں اور مومن لوگ ہمیشہ سے کم رہے ہیں، اللہ والے بہت کم رہے ہیں۔ اور بتایا کہ کثرت تعداد کو کامیابی کی دلیل نہ سمجھو، ادھر لوگ زیادہ ہیں ادھر لوگ کم ہیں، کم لوگ باطل پہ ہیں، زیادہ جس طرف ہے وہ حق پر ہے، ایسے کوئی پیمانہ نہیں اسلام کا۔ اسلام کا پیمانہ دلیل پر ہے، جدھر زیادہ ہیں وہ حق ہے، جدھر کم ہے وہ ناحق ہے۔ یہ کوئی حق اور باطل کو تولنے کا کوئی پیمانہ نہیں، ترازو نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہمیشہ سے باطل لوگ زیادہ رہے ہیں، حق پرست کم رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اور آج بھی آپ دیکھ لیجئے، محلے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں، بے نمازی کتنے ہوتے ہیں، دیکھ لیجئے آپ۔ سچ بولنے والے کتنے ہیں، جھوٹ بولنے والے کتنے ہیں، دیکھ لیجئے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ نبی جی اگر آپ ان اکثریت کی بات سنیں گے تو آپ کو یہ گمراہ کر دیں گے، تو اکثریت کی طرف آپ نہ دیکھیے۔ اکثریت اور اقلیت یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات سننا ہے، دلیل کے ساتھ ہم کو چلنا ہے۔ اور تیسری بات سورۃ الانعام میں جو بتائی گئی وہ یہ اللہ تعالیٰ 10 نصیحتیں کرتا ہے، 10 وصیتیں اللہ تعالیٰ کی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اور دوسری بات ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری بات اولاد کو قتل نہ کیا جائے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں لوگ، وہی کر رہے ہیں، شکل بدل کے بھوک کے ڈر سے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، زیادہ بچے ہم پال نہیں سکتے، ہمارے پاس پیسہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نحن نرزقہم وإیاکم، ارے تم کو پالنے والے بھی ہم ہیں، تمہارے بچوں کو پالنے والے بھی ہم ہیں۔ تم کب روزی روٹی کے مالک بن گئے؟ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، تم پیدا کرتے جاؤ، پالنے والا اوپر والا ہے۔
جیسے جیسے تمہارے بچے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے تمہاری روزی روٹی بڑھتی جائے گی۔ یقین کرو، ایمان رکھو، تم پالنے والے نہیں ہو، پالنے والا پیدا کرنے والا ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا برائیوں سے اجتناب کیا جائے، برائیوں سے بچو، بے حیائی سے بچو۔ کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی اس سے ہم کو بچنا ہے۔ نمبر 5، ناحق کسی کا قتل نہ کیا جائے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی کا خون نہ کیا جائے، ناحق کسی کا مرڈر نہ کیا جائے۔ نمبر 6، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ بار بار قرآن میں یتیموں کے حقوق بتائے جاتے ہیں، کیونکہ یتیم سماج کا بہت ہی کمزور طبقہ ہے، ان کے باپ کا سہارا نہیں ہوتا ہے، لوگ ان کو جیسے چاہے ویسے سلوک کرتے ہیں، ان پر ظلم و زیادتی بھی کرتے ہیں۔ تو کہا یتیموں کا خیال کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ جو یتیم کا مال کھاتا ہے فرمایا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔ اور نمبر 7، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول پورا پورا کر کے دو۔ ناپ کے دینا ہے، گن کے دینا ہے یا تول کے دینا ہے، جیسے بھی دیتے ہو سامنے والے کو ڈنڈی نہیں مارنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہی گناہ تھا، ویل للمطففین، کہا ویل نامی جہنم کا گڑھا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے اور ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، انصاف کے ساتھ تول کر ناپ کے دیا کرو۔ نمبر 8، بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھو، فرمایا وہ بعہد اللہ اوفو، جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو۔ اور نمبر 9، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور نمبر 9 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے، جو وعدہ تم نے اللہ سے کیا، کیا وعدہ کیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا تھا جب ہم دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی پیٹھ سے قیامت تک آنے والی ساری روحوں کو نکالا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کی روحوں کو ایک جگہ جمع کیا، اس عالم کو عالم ارواح کہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے وعدہ لیا تھا۔ کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے بیک آواز ہو کر جواب دیا، قالوا بلا، کیوں نہیں پروردگار، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیری بندگی کریں گے۔ تو ہم سب نے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم تیری عبادت کریں گے۔ کیا آپ کو وعدہ یاد ہے؟ آپ نے کیا تھا وعدہ، آپ کو یاد ہے؟ یاد نہیں ہے؟ اسی کی یاد دہانی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا۔ تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، تم کو یاد نہیں ہے نا، ہم یاد دلا رہے ہیں۔ آپ کو آپ کی امی یاد ہے کیا پیدا ہوتے وقت؟ آپ کے ابو یاد ہے کیا؟ نہیں نا، آپ کو بھی معلوم نہیں تھا، لوگوں نے بتایا کہ فلاں تمہاری ماں ہے، فلاں تمہارا باپ ہے۔ جیسے لوگوں نے بتایا کہ فلاں امی ہے، فلاں ابا ہے، ویسے ہی پیغمبروں نے آ کر بتایا کہ تمہارا پروردگار فلاں ہے، فلاں کی عبادت کرنا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو یہ عہد ہے، وعدہ ہم نے اللہ سے کیا ہے۔ نمبر 10، 10ویں وصیت اللہ تعالیٰ کی، کہا صراط مستقیم ہی کی اتباع کیا جائے۔ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ ہم ہر نماز میں صراط مستقیم اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچے اور ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچے، اور سیدھی لکیر کے اوپر انگلی رکھ کر فرمایا اسی آیت کو پڑھ کے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پر چلو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کے چھوٹے چھوٹے راستوں پر نہ چلو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، یہ چھوٹے چھوٹے راستے
اصل مقصد سے دور کر دیں گے، جنت سے ہٹا دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سیدھا راستہ جنت کو جانے والا راستہ ہے، اور ادھر ادھر جو راستے ہیں شیطان کے راستے ہیں، ان راستوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ جب بھی تم صراط مستقیم پر چلو گے، شیطان ادھر سے برائی کی طرف بلائے گا، شیطان ادھر سے برائی کی طرف بلائے گا، تاکہ آپ کو اصل راستے سے ہٹا کے گمراہی کی طرف لے جائیں اور جہنم میں لے جا کر پہنچا دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحیح راستہ ایک ہوتا ہے اور غلط راستے بہت ہوتے ہیں، اس لیے کہا راستے پر چلو، راستوں پر نہ چلو، صاف طور پر بتا دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، اس میں ابھی 5 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، لوگوں سے اور انبیاء سے قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، اور دوسری بات 4 شیطانی راستے بتائے گئے، تیسری بات لباس کیسا پہننا ہے اس کی اہمیت بتائی گئی، چوتھی بات جنتیوں اور جہنمیوں کا کانورزیشن، ان کا مکالمہ ذکر کیا گیا ہے، اور 5ویں بات 5 قوموں کے قصے اور ان پر کیا عذاب نازل کیا ہے، یہ سب بتائے گئے ہیں۔ پہلی بات، قیامت کے دن سوال ہونے والا ہے، لوگوں سے سوال یہ ہوگا کہ پیغمبر نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں، اور پیغمبر سے سوال ہوگا کیا تم نے اللہ کی امانت کو امت تک پہنچایا کہ نہیں۔ اور حدیثوں میں آتا ہے، ترمذی وغیرہ کی حدیث میں، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم سے یعنی آدم کی ساری اولاد سے قیامت کے دن 5 سوالات ہوں گے، جب تک کہ 5 سوال کے جواب نہیں دیں گے قدم آگے نہیں بڑھا سکتے۔ پہلا سوال کیا ہے؟ عن عمرہ فیما افنا، ٹوٹل عمر تمہاری تم نے کیسے گزاری، بندگی میں گزاری یہ گمراہی میں گزاری۔ وعن شبابہ فیما ابلا، دوسرا سوال ہوگا تم نے جوانی کے قیمتی اوقات کو کہاں لگایا۔ اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ، مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا، حلال طریقوں سے یا ناجائز طریقے سے۔ چوتھا سوال ہوگا وفیما انفقہ، جو مال کمایا اس کو کہاں خرچ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا یا ناجائز راستوں میں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال ہوگا وعن علمہ ماذا عمل، جو علم تم کو معلوم تھا دین کا، جو علم تم کو دیا گیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ 5 سوالات ہونے والے ہیں۔ اور دوسری بات سورہ اعراف میں جو بتائی گئی ہے، 4 شیطانی راستے۔ دیکھیے، شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکال کے زمین پہ ڈال دیا تو شیطان اس وقت اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا، جیسے تو نے مجھے جنت سے دور کر دیا، میں تیرے بندوں کو بھی جنت سے دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور اسی کام میں شیطان لگا ہوا ہے، کیسے میں انسانوں کو جنت سے دور کر دوں۔ کہا شیطان نے جو وعدہ کیا تھا اس کے وعدے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا، کہا قال فبما اغویتنی، پروردگارہ جیسے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ اچھے راستے پہ بیٹھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ شیطان شراب خانوں میں، زنا کے اڈوں میں نہیں رہتا، نیک مقامات میں زیادہ رہتا ہے، کیونکہ جو شراب خانوں میں رہتے ہیں، کلبوں میں جو رہتے ہیں، وہ تو شیطان ہیں، ان کے پاس شیطان جا کے اور کیا کرے گا؟ آلریڈی شیطان کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہاں بیٹھوں گا؟ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا جو جنت کا راستہ ہے۔ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ کہا سامنے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، گویا کہ چاروں جانب سے کوشش کروں گا۔ سامنے سے نہیں فیل ہو گیا تو پیچھے سے کوشش کروں گا، پیچھے سے ناکام ہو گیا تو دائیں سے کوشش کروں گا، ادھر سے ناکام ہوا تو بائیں سے۔ تو کیسے بھی ہو میں انسان کو گمراہ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کروں گا۔ تو چاروں طرف سے میں کوشش کروں گا۔ 4 راستے بتائے گئے شیطان جو انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، 4 راستے۔
اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح شام جو دعائیں پڑھتے تھے اس میں بطور خاص یہ دعا اللہ کے نبی پڑھتے تھے، ان 4 راستے نہیں بلکہ 6 راستوں سے بھی حفاظت ہوتی ہے۔ پیارے نبی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی، اے اللہ تو مجھے سامنے سے حفاظت فرما، پیچھے سے حفاظت فرما، دائیں سے حفاظت فرما، بائیں سے حفاظت فرما، اوپر سے حفاظت فرما، وَأَعُوذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي، میں نیچے سے گمراہ ہو جاؤں، نیچے سے میری حفاظت فرما۔ تو شیطان 4 جانب سے کوشش کرتا ہے، تو پیارے نبی دعا کیے 6 جانب سے، جہات 6 سے بھی مجھے تو بچا لے۔ اس کے علاوہ جو تیسری بات بتائی گئی وہ لباس کے سلسلے میں، شیطان کا ایک ایجنڈا ہے، وہ کیا ہے؟ انسان کو برہنہ کرنا، انسان کو ننگا کرنا، انسان کے کپڑوں کو اتارنا، یہ بھی شیطان کا ایک ایجنڈا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے سلسلے میں۔ تو شیطان ابلیس بڑی کوشش کر رہا ہے۔ آدم اور حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تو کہا فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا، تو شیطان کیا کیا؟ ورغلایا، پھسلایا، آخر کار آدم حوا شیطان کی بات سن کے وہ پھل کھا لیے۔ جیسے ہی پھل کھا لیے آدم حوا آمنے سامنے ننگے ہو گئے، کپڑے اتر گئے۔ جیسے کپڑے اتر گئے تو آدم حوا جنت کے بڑے بڑے پتوں کو توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے، جسم کو چھپانے لگے۔ تو یہی شیطان نے جنت سے یہ کام پہلے انسان سے شروع کیا گمراہ کرنے کا، اور گمراہ کرنے کا جو ایجنڈا تھا اس میں وہ کامیاب ہوا، آدم اور حوا کو ننگا کیا۔ زمین پر بھی شیطان کا یہی ایجنڈا ہے۔ جو لوگ بھی ایسے شیطانی لباس پہنتے ہیں، جسم آدھا کھلا ہے آدھا ننگا ہے، یا ٹائٹ لباس ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر ایسے لباس کو سپورٹ کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں اور ویسا ہی لباس پہنتے ہیں، اور دنیا اتنی گندی ہو چکی ہے، جو عورت جتنا بدن دکھائے گی دنیا اسے اتنا اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے۔ جو لوگ بھی اس کلچر کی تائید کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، حقیقت میں وہ شیطان کے اسی ایجنڈے کو پورا کر رہے ہیں جو ایجنڈا شیطان نے جنت سے شروع کیا تھا ننگا کرنے کا۔ لہٰذا ہم سب ماں بہنیں خاص کر اس توجہ دے، چھوٹے بچوں کو بچپن سے ہی پورا بھرپور لباس پہنائے۔ مارکیٹ میں ملنے والے لباس تو آدھے لباس ہوتے ہیں، وہ لباس نہ خریدے، ایسا لباس سلائیں جو بچیوں کو خاص کر بدن بھر کے رہے۔ تو بہرحال اس کے بعد چوتھی بات جو اس بارے میں بتائی گئی ہے، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ، آپس میں دونوں کی گفتگو۔ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جب جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی پکار کے جہنمیوں سے بات کریں گے، جنتی جنت سے کھڑکیوں سے جھانک کے جہنمیوں سے بات کریں گے۔ کہا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنتی لوگ جہنمیوں سے پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ہم نے ہمارے پروردگار کا وعدہ بڑا سچا پایا، کیا تم نے تمہارے رب کا وعدہ سچا پایا؟ یعنی ہمارے رب کا وعدہ تھا نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، مغفرت مانگو گے، نیکی کے راستے پہ چلو گے، جنت ملے گی، ہم نے حق پایا، تمہارے رب کا وعدہ تم کو حق پائے۔ تو اس طریقے سے بات کریں گے۔ اور دوسری سورہ اعراف آیت نمبر 50 میں ایک اور جگہ فرمایا، کہا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، جہنمی لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، بھوک سے پیاس سے بلبلا رہے ہوں گے، ایسے میں جہنمی پکار کر روتے روتے پکار کر کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، اے جنتیوں اللہ نے جو کھانا تم کو دیا ہے، اللہ نے جو ٹھنڈا پانی تم کو جنت میں دیا ہے، ذرا پانی ہمارے اوپر بھی پھینک دو، ذرا وہ کھانا ہم کو بھی دے دو۔
جنتی پکار کے کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کا کھانا، جنت کا پانی اللہ نے کافروں پر حرام کر دیا ہے، ہم نہیں دے سکتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، جہنمی کتنا تڑپ کر پوچھیں گے، لیکن اللہ کا حکم کے بغیر کوئی ایک قطرہ پانی بھی ان کو دے نہیں سکتا۔ اور پانچویں بات اس میں جو بتائی گئی ہے، 5 قوموں کے عذابوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ قوم نوح کا تذکرہ کیا گیا، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب سے غرق کر دیا، نیچے سے پانی ابل رہا ہے، آسمان سے پانی گر رہا ہے، کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے مومنین بس وہی بچ گئے، باقی سب دنیا میں فنا ہو گئے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کی کشتی سے جو نسل چلی نا وہی دنیا میں باقی ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے آدم ہیں، انہی کی نسل سے دنیا چلی ہے۔ اور دوسرا نوح علیہ السلام کی قوم کو کیوں ڈبا دیا گیا، ان کا گناہ کیا تھا؟ دنیا میں سب سے پہلے شرک جو ہے قوم نوح نے شروع کیا، اس لیے شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے قوم کو ڈبا دیا پانی میں۔ دوسری قوم عاد کا ذکر کیا، اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے باد تند کا عذاب نازل کیا، یعنی تیز چلنے والی ہوا۔ تیز ہوا میں ایک طرح کی ڈراؤنی اور بھیانک آواز ہوتی تھی، ایسی چلی وہ ہوا کہ لمبے لمبے انسان تھے، تاڑ جھاڑ کھجور کے جھاڑ جیسے ہوا چلی تو ایسے گرے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ بڑے بڑے کھجور کے تنے گرے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا تھا۔ قوم پر ایسا عذاب آیا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، قوم پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اور قوم سمود کو کیا عذاب آیا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ روایت سے قرآن کی دوسری آیتوں سے پتہ چلتا ہے ایک عذاب تو ان پر زلزلے کا آیا، دوسرا عذاب ان پر الصیحہ قرآن کہتا ہے، یعنی چیخ کا عذاب آیا۔ تو گویا قوم سمود پر اللہ آسمان سے ڈراؤنی چیخ کی آواز نازل کیا، وہ آواز سے ہی قوم پاگل ہو گئی اور نیچے سے زلزلہ پیدا کر دیا، بھونچال آ گیا زمین میں، جس کی وجہ سے پوری قوم سمود برباد ہو گئی۔ چوتھی قوم لوط۔ قوم لوط کی جو برائی تھی، عمل قوم لوط جسے کہا جاتا ہے، مرد آدمی مرد سے اپنی شہوت پوری کرتا تھا، یہ ایسا گناہ تھا، دنیا میں سب سے پہلے اس گناہ کو قوم لوط نے انجام دیا، تو اس کی وجہ سے ان پر کیسا عذاب آیا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا۔ ہمیشہ ہم لوگ آسمان سے پانی کا بارش دیکھتے ہیں، لیکن اس قوم پر پتھروں کی بارش نازل ہوئی، پتھروں کا عذاب آیا، آسمان سے پتھر گرنے لگے۔ اس کے علاوہ ایک اور عذاب ان پر آیا، فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا وَسَافِلَهَا۔ ان کی پوری بستی کو، قوم لوط کی پوری بستی کو زمین سے اٹھا کر اوپر لے جایا گیا اور پلٹ دیا گیا، نیچے گرا دیا گیا۔ تو یہ خطرناک عذاب قوم لوط پر آیا۔ اور آخری قوم شعیب، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ قوم شعیب پر جو عذاب آیا وہ ہے رجفہ، زلزلے کا عذاب، کیونکہ قوم شعیب یہ ایسی قوم تھی ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈنڈی مار کے بیچتی تھی، تو لہٰذا قوموں کا عذاب یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ اگر ایسے گناہ ہم بھی کریں گے تو کیا بعید ایسے عذاب ہم پر بھی آ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا 8ویں پارے کے اندر یہ مختصر مضامین پیش کیے گئے ہیں، ایک ایک مضمون میں ایک ایک نصیحت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مضامین پہ غور کرنے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے، آلودگی سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔